تو محبت ہو جائے اللہ سے، اللہ کے نبی سے محبت ہو جائے، تو یہ محبت کہاں سے ملتی ہے؟ نہ یہ میڈیکل اسٹور سے ملتی ہے، نہ یہ جنرل اسٹور سے ملتی ہے، نہ کسی سبزی منڈی اور غلہ منڈی سے ملتی ہے، یہ تو نہ پاکستان میں ملتی ہے نہ کہیں باہر ملتی ہے۔ یہ پتہ ہے کہاں سے ملتی ہے؟ یہ پتہ ہے کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ والوں کی، اللہ سے محبت کرنے والوں کی صحبت سے ملتی ہے۔ اللہ کی محبت کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ سے محبت کرنے والوں کی صحبت سے۔ صحابہ کے جو میں نے چھوٹے چھوٹے واقعات سنائے اللہ رسول سے محبت کے، یہ محبت ان کو کہاں سے ملی؟ یہ حضور کی صحبت سے ملی۔ تابعین کو اللہ نبی سے محبت کہاں سے ملی؟ صحابہ سے ملی۔ تب تابعین کو کہاں سے ملی؟ یہ تابعین کی صحبت سے ملی، اور یہی سلسلہ آج تک جاری ہے۔ جو اللہ سے محبت کرنے والوں کی صحبت اختیار کرے گا تو وہ بھی اپنے دل میں اللہ کی محبت کو محسوس کرے گا۔ یہی اللہ کی ترتیب ہے، یہی اللہ کا نظام ہے، یہی اللہ کا قانون ہے، اور یہی اللہ کی سنت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کر حرام چھوڑ دو، حرام چھوڑ دو، گناہوں سے باز رہو، برائی سے دور رہو۔ اچھا، اللہ سے ڈر کر اور یہ حرام سے بچنا، یہ حرام سے بچنا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ سے محبت ہوگی تبھی چھوڑے گا، اللہ سے پیار ہوگا تبھی چھوڑے گا۔ تو اللہ سے محبت کیسے آئے گی؟ تو اللہ آگے اس کا حل بتا رہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو مجھ سے سچی محبت کرتے ہیں نا ان کے ساتھ رہو تو ان کی صحبت سے تمہیں بھی مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے ہمارے نبی نے جہاں اللہ کی محبت کو مانگا ہے وہاں اللہ سے محبت کرنے والوں کی محبت کو بھی مانگا ہے۔ چنانچہ ہمارے نبی کی دعا ہے، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا۔ کتنے اچھے الفاظ ہیں، کتنے عجیب الفاظ ہیں۔ یعنی آپ علیہ السلام یوں نہیں کہہ رہے اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے دے۔ اس میں بھی ایک حکم کا پہلو ہے نا، ایک حکم کا سا پہلو ہے، لیکن آپ کہہ رہے اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں سائل ہوں، میں فقیر ہوں، میں تجھ سے دولت نہیں، میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں۔ اسی کو پڑھتا ہوں میں، کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں، کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں۔ یہ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ یہ میری جھولی ہے، میں سوالی بھکاری ہوں اور میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں۔ وحب من یحبک، اے اللہ جن کو تجھ سے محبت ہے نا میں ان کی بھی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ بھئی اللہ کی محبت مل گئی تو اور کیا چاہیے؟ لیکن نہیں، اللہ کی محبت نہیں ملے گی جب تک اللہ سے محبت کرنے والوں کی محبت نہیں ملے گی۔ تو بھائی اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت تو اللہ رسول سے محبت کرنے والوں کی صحبت سے ہی ملتی ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں، اہل اللہ کے قریب رہیں، اہل اللہ سے محبت کریں، اہل اللہ کے بارے میں دل گندے نہ کریں اور دل میں بدگمانیاں پیدا نہ کریں۔ جو اللہ والوں سے بدگمانیاں کرتا ہے کم از کم وہ اللہ کی محبت سے تو محروم رہتا ہے، اور ڈر ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ اسے ایمان ہی چھین لے۔ یہ علماء کہتے ہیں، مشائخ نے لکھا ہے اور اس کو لیتے ہیں حدیث سے۔ حدیث میں آتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی دشمن، جو میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی کرے گا، اس سے نفرت کرے گا، اس سے دشمنی کرے گا تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے میں اپنے دوستوں کی طرف سے شیر سے زیادہ خوفناک بن جاتا ہوں۔ جو میرے دوستوں سے الجھ جاتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں، ان سے دشمنی کرتے ہیں، تو پھر میں شیر کی طرح دھاڑ کے آ جاتا ہوں ان کی طرفداری کرنے کے لیے۔ تو اس لیے بھائی میں بھی، آپ بھی اس کی نیت کریں، انشاءاللہ ہم اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں گے۔ اور
اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے. اللہ کی محبت اہل اللہ کی صحبت سے اور اللہ کے ذکر سے. اللہ کے ذکر سے مراد دو باتیں ہیں. ایک اللہ کا ذکر یعنی اللہ کا نام لینا, اللہ کا ذکر کرنا یکسوئی سے توجہ سے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا, ایک یہ بھی ذکر ہے. اور اللہ کے تذکرے کرنا, اللہ کے تذکرے کرنا. اللہ ایسا ایسا, اللہ نے آسمانوں کو بنایا, اللہ نے زمین کو بنایا, اللہ نے سورج کو بنایا, اللہ نے چاند کو بنایا, اللہ نے ساری کائنات کو بنایا. عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں, ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں, کامیابی بھی اللہ کے ہاتھ میں, ناکامی بھی اللہ کے ہاتھ میں, زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں, موت بھی اللہ کے ہاتھ میں, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. یہ اللہ کے تذکرے ہیں. ان تذکروں سے بھی اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. اسی وجہ سے تبلیغ میں جو نکلنے کو کہا جاتا ہے نا, وہ اسی وجہ سے کہ تبلیغ میں نکلنے سے صحبت بھی اچھی ہو جاتی ہے اور اللہ کی باتیں کرتے 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 اللہ کی محبت بھی آ جاتی ہے. اللہ والوں کی صحبت اللہ کا عاشق بنا دیتی ہے اور اللہ کا ذکر یہ بھی اللہ سے محبت پیدا کرتا ہے. تو ہم ان دونوں باتوں کو اختیار کریں. میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کر لیں. کرتے ہیں نیت انشاءاللہ.